نیک اور بد اعمال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کچھ فرشتے دیکھے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے معماری کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ کام سے ہاتھ روک لیتے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کیا تم کبھی کام کرنے لگتے ہو اور کبھی کام سے ہاتھ روک لیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے کام سے ہاتھ روک لیتے ہیں تاکہ مسالہ پہنچ جائے تو کام شروع کریں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس قسم کا مسالہ درکار ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دنیا میں مومن جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے، جب بھی مومن یہ ذکر کرتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی کام سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے خدا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص الحمدللہ کہتا ہے خدا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے خدا اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ قریش میں ایک شخص نے کہا، پھر تو جنت میں ہمارے لیے بہت سے درخت ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً، لیکن ہوشیار رہو کہ یہاں سے آگ نہ بھیجو جو انہیں جلا دے۔ اور یہ بات خدائے عز و جل کے اس فرمان کے مطابق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت 33۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دینا۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو کے لیے فیضی اسلامک کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔